پاکستان میں ویمن امپاورڈ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دفتر جاتے ہوئے بچیاں نظر آتی ہیں، آپ کو عدلیہ میں نظر آتی ہیں، جیسے آپ نے کہا پارلیمان میں نظر آتی ہیں، تو آئی وڈ کال اٹ کہ یہ ایک ایلوژن ہے. اور جیسے کہ جنریشن چینج ہوتی ہے، اسی طرح پابندیوں نے بھی اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ویمن امپاورڈ ہے پاکستان میں. اگر آپ اس لیول پہ بات کریں تو اوبیسلی اربن اور رورل میں فرق آتا ہے. اس کو اویئرنیس ہوتی ہے ہیلتھ کیئر کو ریلیٹڈ، اس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جبکہ جو رورل ایریا کے اندر ہے ایکسیس آف فیسلٹیز اتنا اچھا نہیں ہوتا. موسٹلی ڈیلیز ہم مردوں کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ عورت امپاورڈ نہیں ہے. تو اربن میں آپ تو کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ ہم تو لڑکیوں کو اجازت دیتے ہیں دفتر جانے کی اور وہ سارا، بٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹسٹکس بھی یہی کہتے ہیں. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Freedom Gate Dialogues. I'm your host for today, Noorulain, a development practitioner and political analyst heading Voice of Now, a digital community aimed at mainstreaming women and young men in policy discourse. میرے ساتھ آج موجود ہیں مریم تیمور, who is an academic and a researcher, اسلام آباد based, working on policy and political issues in Pakistan. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عطوفہ عظمت, who is a clinical application specialist and a healthcare professional. مریم and عطوفہ, I'm very happy to have you here. Thank you so much. اچھا, آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے جس کا ٹائٹل ہے سیم اولڈ شیکلز ان نیو فارمز, اس میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کو لے کے پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ ایک ایلوژن ہے, اٹ از ناٹ اے ریالٹی. یعنی کہ خواتین اگر پڑھ رہی ہیں, اگر جاب کر رہی ہیں, اگر گھر سے باہر نکل رہی ہیں, اگر سوشل میڈیا پہ پریزنٹ ہیں, اگر پارلیمان کا حصہ ہیں, اگر جوڈیشری کا حصہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امپاورڈ ہو گئی ہیں یا ایون وہ اس جرنی پہ چل پڑی ہیں جو امپاورمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. کچھ ہمارے پاس بڑے ڈسٹربنگ اسٹیٹسٹکس ہیں اس بات کو تقویت دینے کے لیے. مثال کے طور پہ پاکستان میں صرف 2.5 خواتین جو ہیں وہ پراپرٹی اون کرتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں 70% خواتین اگریرین اکانومی یعنی کہ زرعی معاشیات کا حصہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ صرف 2% لینڈ اونرز ہیں. سو اس طرح کے جو ہمارے پاس کانٹرڈکٹری اسٹیٹسٹکس اور ریالٹیز ہیں پاکستان میں, ہم تھوڑا سا آج ڈگ کریں گے کہ اس میں کلچر کا کیا رول ہے, اس میں ہاؤس ہولڈس کا کیا رول ہے, اس میں کمیونٹیز کا کیا رول ہے, اس میں خواتین کا اپنا کیا رول ہے, اور تعلیم کا کیا رول ہے, اویئرنیس کا کیا رول ہے. کیا ہمارے پاس ایسے موقع موجود نہیں ہیں خواتین کے پاس, یا انہیں ان مواقعوں کا پتہ نہیں ہے, یا کیا عورت ہی عورت کی دشمن ہے, یا یہ پاٹریارکی کا قصور ہے. سو ان باتوں کو تھوڑا سا مزید ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں مریم تیمور کے ساتھ. مریم, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس, پاکستانی خاتون امپاورڈ ہے؟ یہ ایک سوال ہے, یا یہ ایک جارگن ہے جو کہ این جی اوز بولا کرتی ہیں یا سیلیبریٹیز بولا کرتی ہیں؟ گراؤنڈ لیول پہ کیا ایشوز ہیں ویمن کے پاکستان میں اور کیوں ہیں؟ دیکھیے, تھینک یو سو مچ نور. اچھا, میرا اس کا سیدھا سا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم گلوبلی بات کریں تو پاکستان 148 میں سے 148 نمبر پر آ رہا ہے, 2025 کا سروے ہے. تو آئی تھنک یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے سوال کا جواب دیتی ہیں کہ پاکستان میں ویمن امپاورڈ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی دفتر جاتے ہوئے بچیاں نظر آتی ہیں, آپ کو عدلیہ میں نظر آتی ہیں, جیسے آپ نے کہا پارلیمان میں نظر آتی ہیں, تو آئی وڈ کال اٹ کہ یہ ایک ایلوژن ہے. اور جیسے کہ جنریشن چینج ہوتی ہے, اسی طرح پابندیوں نے بھی اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا ہے. لیکن اس میں دو I would like to highlight 2 parameters also. یہاں پر ایک رورل اور اربن ڈیوائڈ بھی آ جاتا ہے, اور ایک کلاس ڈیوائڈ بھی آ جاتا ہے. اربن ڈیوائڈ اینڈ رورل ڈیوائڈ, اینڈ اپر کلاس, مڈل کلاس اینڈ دا لوور کلاس. تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ویمن امپاورڈ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. عطوفہ, میڈیکل کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے. جب آپ خاص طور پہ رورل ایریاز میں جاتی ہیں ایز اے پریکٹیشنر, ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر, تو آپ کو جو وہاں پہ مسائل ہیں عورت کے, اپنی صحت کو لے کے, اپنی پروٹیکشن کو لے کے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے, جب آپ ان کو کمپیئر کرتی ہیں اربن ویمن کے ساتھ, تو کیا وہی مسئلے ہیں عورت کے ہر جگہ؟ ایکولی ڈس امپاورڈ ہے, یا ڈفرینٹ لیولز آف ڈس امپاورمنٹ ہے, یا کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, پڑھی لکھی عورت جو شہر میں رہ رہی ہے, جو شاید کچھ نہ کچھ کما رہی ہے, یا اس کا ہاؤس ہولڈ تھوڑا سا مضبوط ہے, وہ بیٹر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتی ہے, اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے, لیکن جو رورل وومن ہے وہ بالکل ہی بیچاری, اس کو نکال ہی دیا گیا ہے سوسائٹی میں سے, اس کو بالکل مارجنلائز کر دیا گیا. واٹ از یور ایکسپیرینس؟ اگر آپ اس لیول پہ بات کریں تو اوبیسلی اربن اور رورل میں فرق آتا ہے. اربن وومن اگر آپ کہیں کہ ایجوکیشن کی وجہ سے اور ایکسپوئر کی وجہ سے
اس کو اویئرنیس ہوتی ہے جس میں وہ ہیلتھ کیئر کو ریلیٹڈ اس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جبکہ جو رورل ایریا کے اندر ہے وہ ان کا ایکسیس آف فیسلٹیز اتنا اچھا نہیں ہوتا, اور ساتھ میں اٹانومی بھی نہیں ہوتی اپنے ڈیسیجن کے اوپر کہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں وہ کیسا ڈیسیجن لے سکتی ہیں. تو آپ ہمارے سے کوئی ایگزامپل شیئر کرنا چاہیں گی کہ جب ایک عورت کے پاس یہ ڈیسیجن یا اختیار کی طاقت نہیں ہوتی یا وہ وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, خاص طور پہ پریگننسیز وغیرہ کے دوران وہ اپنے بچے کی اور اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو انشور کرے, کس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جب آپ کو آ کے اپنی ہسٹری بتاتی ہیں تو کیا بولتی ہیں آپ سے؟ کیا ایگزامپل ڈیورنگ پریگننسی اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو گائنی اوپس کا اسکین ہونا ہوتا ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر ہو جانا چاہیے, بٹ رورل ایریاز میں ایکسیس نہیں ہوتا, اٹانومی نہیں ہے اگین ان کے پاس, تو وہ آپ اس فرسٹ اسکین تک نہیں پہنچتے. اس وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کی پریگننسیز کی وہ قدرے زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن وومن جو کہ اویئر ہے اپنے ہیلتھ کو لے کے. تو یہ ڈسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ اچھا, یہ جو روک تھام ہے خواتین کی ہیلتھ کو لے کے, یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ گھر کے مردوں کی طرف سے آتی ہے یا گھر کی جو ایلڈر خواتین ہیں؟ کیونکہ گھروں میں آپ کو پتہ ہے مرد تو صبح نوکری پہ گئے ہیں یا جو بھی روزی روٹی کمانے گئے ہیں وہ پھر شام کو یوزلی واپس آتے ہیں, لیکن ود ان دا فیملی اسٹرکچر بھی پیٹریارکی کو انیبل کرنے والے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں یوزلی اولڈر ویمن آ جاتی ہیں. ساس کا ایک بڑا خطرناک قسم کا پروفائل ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ سسٹرز ان لا سم ٹائمز, یا اس لڑکی کی اپنی ماں, یا وہ بذات خود اپنے آپ کو بہت زیادہ کنفرمنس شو کرنے کے لیے کہ جی مجھے تو میں بہت لو مینٹیننس ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری شادی ہو گئی ہے, میرا ایک بچہ ہے, میرا شوہر ہے, میرے لیے یہی کافی ہے. کیا آپ کے خیال میں سب کانشیس میں کیا چل رہا ہوتا ہے عورت کے؟ موسٹلی ڈیلیز ہم مردوں کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیکاز انہوں نے کام پہ جانا ہے, وہ ورکنگ ڈے میں سے ٹائم اسپیئر کر کے نکال کے ہاسپٹل میں جانا, وہاں پر ٹائم لینا, لائنوں میں لگنا, اسکین کروانا, وہ سارے ٹائم پیریڈ ان کو لگتا ہے کہ اٹ ول بی اے ویسٹ آف ٹائم آن دا اینڈ, کہ انہوں نے جو اپنی دہاڑی کمانی ہے یا اپنا ان کا پورا ڈے ہے وہ نکل ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ اسکین یا وہ ہاسپٹل کے چکر ان کے لیے ایک ہرڈل ہوتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. سو آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک ٹو یو مریم. پاکستان میں عورت کی جو موبلٹی ہے اس کو بہت کوشچن کیا جاتا ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, یہ کس سے ملنے جا رہی ہے, یہ اتنے بجے کیوں جا رہی ہے, یہ دوسری تیسری دفعہ کیوں جا رہی ہے ایک دن, یہ کس کے ساتھ جا رہی ہے, یہ ایسے کپڑے پہن کے کیوں جا رہی ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں اتنے بروٹل قسم کے جو ریپ کیسز ہوئے اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سوال اٹھا کہ یہ رات کے اس پہ ہے, یہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب موبلٹی ریسٹرکٹیڈ ہے, کنٹینڈ ہے, دیر از اے نیڈ فار اے میل گارڈین, تو اس کی وجہ سے اس گارڈین کی زندگی بھی مشکل ہو رہی ہے اور عورت کی زندگی بھی مشکل ہو رہی ہے, ناٹ ان ٹرمز آف سیکنگ پلیجر بٹ انشورنگ بیسک سروس ایکسیس انکلوڈنگ ایجوکیشن, ہیلتھ. یعنی کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کو کوئی کالج چھوڑنے نہیں جائے گا تو بچیوں کو لوگ اسکول سے اٹھوا لیتے ہیں, کالج سے اٹھوا لیتے ہیں. میں نے جیسے یونیورسٹی میں پڑھایا ہے تو یہ کیسز ہمارے سامنے رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ عورت کی موبلٹی کو اتنا ٹیبو کیوں بنایا ہوا ہے ہم نے؟ نور, پہلے میں ایڈنگ ٹو وٹ عطوفہ سیڈ, جو میں نے کہا اربن اور رورل ڈیوائڈ ہے, اس میں آئی وڈ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ کہ جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ عورت امپاورڈ نہیں ہے. تو اربن میں آپ تو کہہ سکتے ہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے کہ ہم تو لڑکیوں کو اجازت دیتے ہیں دفتر جانے کی اور وہ سارا, بٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹسٹکس بھی یہی کہتے ہیں. آپ کسی بھی ادارے میں کام کر رہی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر جو اپر ایکلون ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن میں آپ میں اس کو کتنی لڑکیاں نظر آتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیجیٹل جو گیپ ہے, یعنی ہمارے پاس ہمارے ملک میں 25% عورتیں جو ہیں وہ دے ہیو دی ایکسیس ٹو موبائل فون. ہم اے آئی کے زمانے میں رہ رہے ہیں, جب دنیا میں اے آئی آنے والا ہے, عورتوں کے پاس پاکستان میں بہتر ہوا ہے, 38% تک گیا ہے, بٹ ابھی بھی وہ سفیشینٹ نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ امپاورمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لڑکی کو دفتر جانے کی اجازت دے رہے ہیں, آپ اس دفتر میں اس لڑکی کی جو پے اسکیل ہے وہ کتنا ہے. اور یہ صرف این جی اوز تک نہیں ہے, کسی سرکاری دفتر میں نہیں ہے, آپ کو یہ ایون ان ڈراما انڈسٹری ہر جگہ نظر آئے گا. آپ کو پے ڈسپیرٹی نظر آئے گی, آپ کو ٹاپ لیڈرشپ پوزیشنز میں لڑکیاں کتنی نظر آئیں گی, پارلیمنٹ میں آپ کو کتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں. عورتوں کے ریلیٹڈ کوئی ڈومیسٹک بل آ رہا ہے, اس پہ کہاں تک رسائی ہے کسی عورت کو اس پر بات کرنے کی. اور ریسنٹلی تو ہمارے پاس بہت ہی بہترین مثال ہے کہ ایک عورت جج کو کیسے رسائی ہے, وہ سن سکتی ہے جو ہے وہ ہراسمنٹ کے کیسز یا نہیں. تو دس از واٹ, اگر امپاورمنٹ ہے تو وہ کیا ہے. تو
اینڈ یور تھاٹس آن دا موبلٹی ریسٹرکشن ایشوز ان پاکستان؟ ابھی تک ہم اس سے کیوں نہیں نکل پائے؟ مجھے لگتا ہے کہ بیسک ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس میں آئی تھنک یہاں پر بیسکلی عورت کی موبلٹی کیسی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ یعنی عورت کا نکلنا ہی کوشچنیبل ہے. عورت کا رول ان سوسائٹی از ڈیفائنڈ ود ریسپیکٹ ٹو what your role is with the other part, and other part یہاں پر میل ہے. تو اگر آپ کے پاس گارڈین ہے تو آپ جا سکتے ہیں. تو عورت کی ڈیفینیشن ہی اس طرح سے ہے کہ آپ ڈیفائن ہی ہوتے ہیں کسی دوسرے جینڈر سے ایسوسیٹ ہو کے. تو اگر آپ ایک بہن ہے تو یار وہ بہن بن کے نکل سکتی ہے, لیکن اگر وہ لڑکی بن کے نکل رہی ہے تو آئی تھنک موبلٹی پہ ریسٹرکشنز. That's very interesting. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اربن ایریاز میں آپ دیکھیں کہ کافی لڑکیاں اسکوٹیز چلا رہی ہیں. یہ ہم ایک نیا چینج دیکھ رہے ہیں, اٹس اسکوٹی ریولیوشن یو کین سے, کہ ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں اپنے آپ کو خود اس موبلٹی والے ایشوز کے, بیکاز ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہم بہت ساری اپرچونیٹیز صرف موبلٹی کی وجہ سے مس کر رہے تھے ایز اے فیمیل کورس. تو اب یہ اسکوٹی کی وجہ سے لڑکیاں اپنی ٹیوشنز, اکیڈمیز اور ایون ہابیز بھی پرسو کر رہی ہیں, اور اٹس اے گڈ انیشیٹو. اور آئی تھنک گورنمنٹ نے بھی کچھ پروگرامس چلائے جس میں پنک اسکوٹیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ہوپ فلی فیوچر میں ہم اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر پھر وہی ہے نا, بیسک ایشو ہمارے اسٹرکچر کا ہے کہ جب ایک اگر آپ نے اسکوٹی پرووائڈ کر دی ہے بٹ دین دیر از اے ریسٹرکشن, یو کانٹ گو آؤٹ 8 بجے کے بعد. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی وہ جیسے آپ نے کہا پلیجر سیکنگ کے لیے جا رہی ہے, کوئی کام ہو سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پھر یہ کہ ایک سوشل اسٹرکچر ہمارا ایسا بن گیا جس میں عورت کے لیے سیکورٹی نہیں ہے, اور اگر وہ باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ نکلی کیوں تھی. یو شوڈ ہیو لکڈ ایٹ, آپ کو اسپیڈو میٹر پہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی اسپیڈ سے جا رہے تھے, اس میں پیٹرول تھا یا نہیں تھا, آپ اتنے ٹائم پہ کیوں جا رہے تھے. تو یہ ریسپانسبلٹی پھر عورت پر آتی ہے, اور یہ بیسک جو پرابلم ہے وہ اس ایک سیکورٹی اسٹرکچر کا ہے جس نے عورت کو وہ سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے بھی جانا چاہے وہ تو ادر سائڈ آف دا اسٹوری ہے, بٹ اس کو کسی مجبوری میں بھی باہر جانا پڑ رہا ہے, بٹ وہ سیکورٹی اس کو اسٹیٹ ہیز بین انیبل ٹو پرووائڈ. Thank you so much for bringing the state up. I would really like to question this now, and maybe we can also request our viewers to think on this very thought-provoking subject. کہ پاکستان میں ہر چیز کو ہم اسٹیٹ کی طرف ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے ایز اے ٹیکس پیئر, آپ کا رائٹ ہے اسٹیٹ کے اوپر, اس کی سروسز کے اوپر, اس کی لیجسلیٹو اٹینشن کے اوپر, فوکس کے اوپر. لیکن ہماری سوسائٹیز میں بھی تو بہت مسئلہ ہے نا. فار ایگزامپل عورت ایک گھر کا حصہ ہے, ایک فیملی یونٹ کا, پھر وہ ایک کمیونٹی کا حصہ ہے, ایک یونین کاؤنسل کا حصہ ہے, ایک تحصیل کا حصہ ہے, ایک شہر کا حصہ ہے, ایک ورک فورس کا حصہ ہے, ایک اسکول میں ایک سوشل اسٹرکچر ہے نا جس کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس سوشل اسٹرکچر کے اندر چاہے وہ محلے لیول پہ ہے, چاہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی فیملی یونٹ لیول پہ ہے, چاہے وہ آپ کی ورک پلیس لیول پہ ہے, ایک گلاس سیلنگ ہے. اور وہ گلاس سیلنگ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے مینیجر بن کے, آپ تو لیٹ سیٹنگز نہیں کر سکتی, آپ تو اسٹریس لے جائیں گی, مینیجر کو تو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ گھر میں کتنا کچھ ڈیلی بیسس پہ سنتی ہے عورت. بچپن سے اس کو کنڈیشن اس طرح کیا جاتا ہے کہ بیٹا ابو کو غصہ آئے ہوئے چپ ہو جاؤ, بھائی کو غصہ آئے ہوئے چپ ہو جاؤ, ابھی کچھ اور مسئلے چل رہے ہیں تمہاری بھی بات سن لیں گے, ابھی بھائی کو پڑھانا ہے آگے تو تم رہنے دو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو گلاس سیلنگز ہے نا, اسی طرح جو آپ نے سیفٹی نیٹ, لیک آف سیفٹی نیٹ کی بات کی, یہ بھی گلاس سیلنگ ہے کہ جب وہ جاتی ہے تو وہ اتنے انویزیبل تھریٹس کو اکاؤنٹ فار کر کے جا رہی ہوتی ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو سارا برڈن جو اس کے اوپر آئے گا کہ تم ہی کیوں نکلی, جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, جو پڑھ نہیں رہی تھی, جو کچھ مانگ نہیں رہی تھی, کسی قسم کا فائنینشیل کنٹرول, ڈیسیجن میکنگ میں انوالومنٹ, ان سے بڑھنے کی تم نے کوشش کی تو تم انسیکیور ہو گئی. ان کو تو گھر کے مردوں نے سیکیور کر کے رکھا ہوا. دیر از, اب ہمارے وہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے, اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور ڈسکشن کو لے کے جانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں عورت بہت پروٹیکٹڈ ہے. یہ بات سننے کو ملتی ہے بہت زیادہ کہ جی ویسٹ میں عورت کو آزادی مل گئی ہے لیکن وہ انپروٹیکٹڈ ہو گئی ہے. اسٹیٹ کی طرف سے اس کو پروٹیکشن ہے لیکن اس کو جا کے ایکول اپرچونیٹی ون کرنی پڑتی ہے. دین شی بیکمز ایلیجیبل فار دیٹ پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, ویدر اٹس فارم آف سروس ایکسیس یا لیجسلیٹو پروٹیکشن, ٹھیک ہے, اگینسٹ ہراسمنٹ یا اینی کائنڈز آف کرائم. پاکستان میں ہم نے ابھی تک آپ کو ورک فورس میں نہیں دھکیلا, حالانکہ ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے انڈیا اور بنگلہ دیش, نیپال اور شری لنکا جیسے ممالک 50% کے قریب کر چکے ہیں, یا یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے جس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ٹرمز آف فیمیل انوالومنٹ ان ورک فورس, پیڈ لیبر فورس, اگین ناٹ ان پیڈ لیبر فورس. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ ابھی تک مسئلہ
یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ لڑکوں کی طرح کیوں جواب دے رہی ہے چیزوں پہ, اس کی آواز کیوں اونچی ہو گئی, اس نے کپڑے ایسے کیوں پہن لیے, یہ انگریزی یا کیوں بولتی ہے, یہ اپنے آپ کو بہت ماڈرن کیوں سمجھتی ہے, یہ باپ کے آگے کیوں بولنے لگ گئی, اور جب اس کی ماں نے کبھی یہ کچھ نہیں مانگا تھا تو یہ کیوں مانگنے لگ گئی. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ گھروں میں جو بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں چیزیں, ایون اگر آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں تو کیا آپ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ بن گئی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. کیا آپ کو فائنینشیل کنٹرول مل گیا ادر دین دا سیلری دیٹ یو ارن؟ پھر اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ تم کس کے لیے کما رہی ہو. یہاں پہ ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے سیلیبریٹیز بہت بڑے بڑے ناموں نے بولا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. خود پرابلی دے آر ملینئرز ماشاء اللہ, بیکاز اٹس اے ویری ہیویلی پیڈ انڈسٹری ایز کمپیئر ٹو مینی ادر انڈسٹریز ان پاکستان. تو یہ جو ایک کلچرل شیکل ہے نا گلاس سیلنگ کا, کہ اس نے کیوں پڑھنا ہے آگے, اس نے کیوں نوکری کرنی ہے, یہ کیا ہی کر لے گی, اور یہ کیا کرنا چاہتی ہے, ایسا کیا کرنا ہے تم نے. اور مطلب ایک سے وہ نہیں ہے کہ تم نے عورتوں کے کمپٹیشن میں نہیں آنا, لائک بذات خود وٹ کین اے وومن وانٹ, وٹ مور ڈو یو وانٹ. تو یہ اس کے اوپر پلیز اگر اف یو ہیو 2 cents. ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی, ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پروٹیکشن. عورت کو گھروں میں پروٹیکشن دی جاتی ہے, جبکہ ایکچوئل سچویشن میں دے آر پرووائڈیڈ فار. وہ ان کو ہر چیز بس پرووائڈ کی جاتی ہے, اس کو پروٹیکشن کا نام دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ کو روٹی کپڑا مکان عورت کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, تو ان کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ دس از اے ہول پروٹیکشن, اور جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے گی تو وہ ولنریبل ہے. تو عورت گھر میں بھی اتنی ہی ولنریبل ہے جتنی وہ باہر ولنریبل ہے. تو اگر آپ کے پاس جب تک وہ اپنے لیے پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر کے اور اپنی کما کے پیسے, جب تک کہ وہ اس سچویشن میں نہیں آئے گی تو ولنریبلٹی آل اکراس دا بورڈ سیم رہے گی, اور شی از ناٹ پروٹیکٹیڈ. تو یہ چیز سوچ لینا کہ وہ پروٹیکٹیڈ ہے جس گھر میں بیٹھی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اس پہ ایک اور میرا کامنٹ ہے, اس پر وی کین ڈیفینیٹلی موو ٹو مریم, کہ دیکھیں اگر وی آر لاگڈ ان اے زیرو سم گیم اگینسٹ دا سوسائٹی. خواتین اس مومنٹ پہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گی, میں اپنی زندگی کے جو بیسٹ ریپروڈکٹیو ایئرز ہیں فار ایگزامپل جی وہ میں نہیں لگاؤں گی پڑھائی میں, اور اپنے آپ کو جا کے 9 to 5 از اے ویری ہیکٹک روٹین, اپیرنٹلی ویری بیڈ فار اے وومنز ہیلتھ, ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی لانگ سٹنگ آورز لٹرلی کلز یور ریپروڈکٹیو ہیلتھ. تو اور پھر وہ گھر کا بھی اسٹریس, سوسائٹی کا بھی اسٹریس, جو کہ ہے ایڈیشنل ہے خواتین کے لیے, کیونکہ اوبیسلی ڈسپیئرڈ ہے نا. 148 آؤٹ آف 148 پہ ہم کھڑے ہیں اگر گلوبل جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس میں, تو اٹس اسپیکنگ آؤٹ لاؤڈ. میں یہ سب نہیں کرتی تو میں جلدی شادی کر کے گھر بسا لوں گی. اب یو آر کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ کہ آپ کو شوہر کیسا ملتا ہے, آپ کے ان لاز کیسے ہوتے ہیں, آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں, آپ ہیلدی رہتی ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر ڈسٹرب ہوئی تو پورے کی پوری جو آپ کی ڈیسٹنی ہے نا وہ تہس نہس ہو جائے گی, کیونکہ آپ ایک دم سے ایسٹ سے لائبلٹی بن جائیں گی, جو کہ کوئی جس کو نہیں اٹھانا چاہتا, کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. کہتے ہیں نا کہ عورت پورا خاندان سنبھال لیتی ہے لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. اسی طریقے سے اگر وہ ورک فورس کا حصہ بننا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بیسیکلی اسپیشلی لوور مڈل اور پور کلاس ان پاکستان, جو کہ میجورٹی آف پاکستان ہے, میجورٹی آف پاکستانی ویمن آر بلانگنگ ٹو دس کلاس, اور یہی آگے جا کے جب تک اپر مڈل نہیں بنے گی تو پروگرس نہیں ہوگی سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. گوئنگ بیک ایون جو اسٹیٹ ہے وہ ہیلدی ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائے گی, ایونچولی اٹ ول آلسو ٹاپل. مجھے اس کے اوپر ایک انسائٹ چاہیے آپ سے کہ اگر وہ کام پرسو کرتی ہے, فائنینشیل سیکیورٹی, فائنینشیل انڈیپینڈنس پرسو کرتی ہے, تو اس کو بہت سی چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں. پھر اس کو ایک تو فیملی کی سیکیورٹی نیٹ سے نکلنا پڑتا ہے کہ اچھا ناؤ یو آر پرووائڈنگ فار یور سیلف, گو پرووائڈ فار یور سیلف. اب جب آپ نکلی ہیں تو یہ سب تو ہوگا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جو ہاؤس وائفز یا گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ان کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمیں تو یہ مواقع نہیں ملے تھے. تو ود ان خواتین ایک یو کین سی دے پٹنگ دیم اگینسٹ ایچ ادر. مین وائل دا پیٹریارکی از ایبسلیٹلی فائن ود اٹ, کیونکہ مردوں اگر وہ کما رہی ہیں تو آپ کے اوپر سے ایک اور رسپانسبلٹی کم ہو گئی جی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کما رہی تو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ایون اف یو گیو ہر پینٹس فرام دیٹ, آپ اسٹل پرووائڈر کا اسٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کریں گے. یور کامنٹس. اچھا, میرے خیال سے میں جو پروٹیکشن ورڈ ہے نا اس کو میں ڈیفائن کروں گی ڈپینڈنسی سے. صحیح ہے, بیکاز اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. آئی وڈ ڈیفائن اٹ ایز ڈپینڈنسی. صحیح ہے. تو جیسے آپ نے وہ سیفٹی نیٹ کی بات کی ہے, تو جیسے ہی عورت اس ڈپینڈنسی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے نا, تو ایک طرح سے اٹ لکس ایز اے اسٹیپ
آؤٹ آف دیٹ سیلنگ جو جس کو ہم نے پروٹیکشن کا نام دے دیا ہے. تو آئی وڈ ٹیک اٹ مور ایز کہ جیسے ہی عورت اپنی اس جو انحصار ہے اس کا اس کے بولنے کا, اس کے اٹھنے کا, اس کے اسپیشلی اس کے فائنینشیل ریسورسز کا, جہاں پر ہمیں وہ جو ہمارا ٹاپک ہے جنریشن ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کل بھی ایون جیسے آپ نے کہا کہ وہ فائنینشیل ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ عورت کو اس سیلنگ کو کراس کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ہے, یعنی کہ she is locked in one oppressive cycle or the other. The choice is between two evils. جی Which one she picks. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیبر فورس کا حصہ خواتین بنے, جو کہ بہت کم ہیں, only a minute percentage of women that graduate they enter the workforce. اس میں بھی پے ڈسپیرٹی ہے, ہراسمنٹ ایشوز ہیں, لیک آف سوشل سیکورٹی نیٹس ہیں. گھر میں آتی ہے کیا اس کو اسی طرح سے, یعنی کہ اگر مرد گھر آتا ہے کما کے تو اس کو ایک پروٹوکول ملتا ہے, لیکن جب لڑکی آتی ہے تو اب آپ برتن بھی دھو دیں اگر آپ آئی گئی ہیں, جی اب آپ چائے بھی بنا لیں, یا اگر نہیں اگر آپ کو کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے تو پھر جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں ان کی ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے نا کہ اپیرنٹلی یو آر انجوائنگ یور ٹائم ان دی آفس اینڈ ناؤ یو آر انجوائنگ. مطلب we are all humans, we do get insecure, especially when there is a scarcity of resource and it is being distributed unequally amongst a group of people, there is bound to be insecurity. وہ understandable ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان ابھی جانا چاہ رہا ہے مائیگرنٹ بیسڈ اکانومی پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں باہر چلے جائیں. پاکستان کا جو مائیگرنٹ پورٹ فولیو ہے مائیگرنٹس کا, اس میں سے خواتین اراؤنڈ 1% مائیگرنٹس میک کرتی ہیں, اور اس میں سے بھی 70% جو ہیں کہ قریب وہ ٹریفکنگ کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ UN کے اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اس قسم کی خطرناک صورتحال نہ تو مڈل کلاس جو کہ اب پور کلاس کی طرف دھکیلی جا رہی ہے بیکاز آف گلوبل اکنامک سچویشن, یا ایٹ لیسٹ پاکستان کی اکنامک سچویشن, مرد جو ہیں وہ پورے ہاؤس ہولڈ کا برڈن نہیں اٹھا سکتے. اگر وہ عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ برڈن شیئر کریں, تو آؤٹ سائڈ دیر از اے بٹ آف اے جنگل, کیونکہ عورت کو بچپن سے آپ نے جو ہے وہ پروٹیکشن کے نام پہ ان اویئر رکھا ہے, اس کو اسٹوپڈ رکھنا, ٹو بی آنیسٹ, کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک خوبصورتی اور انوسنس کی علامت ہے عورت کی کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو بہت ہی معصوم ہے. اس معصومیت کی کاسٹ اس کو کتنی پڑتی ہے وین شی بگنز ہر اون لائف, ایدر ایز اے میرڈ وومن اور ایز اے پرسن ہو از ارننگ, اور ایون پرسوئنگ ایجوکیشن. ہراسمنٹ کے کیسز یونیورسٹیز میں کتنے خطرناک ہوئے پاکستان میں, ہراسمنٹ کے کیسز اور لاس کتنے ویک ہیں پاکستان میں وین اٹ کمس ٹو ورک فورس. آپ نے لاس بنا دیے, آپ نے اومبڈس پرسن اس کو اپوائنٹ کر دیا سندھ لیول پہ, پنجاب لیول پہ, لیکن کلچر یہ ہے کہ عورت اگر کہے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو 100 سوال اس کے اوپر اٹھ جائیں گے, کیونکہ فائنینشیل کنٹرولرز ایٹ سوسائٹی لیول, ایٹ فیملی یونٹ لیول, ایٹ آفس لیول, ایٹ اسٹرکچر لیول آر مین. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ کبھی بھی پاور کے سامنے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی پیارا سا بارگین کر کے کسی سیفٹی نیٹ کے اندر آ جائیں. تو اگر ایک ویک ممبر آف سوسائٹی, ان دس کیس عورت, کھڑی بھی ہوتی ہے تو وہ کیس نمبر 9 آج کل جو چل رہا ہے صبا قمر کی جانب سے, بہت خوبصورت, شیرلی وی او ہر اے ہیوج تھینک یو ایز اے نیشن. اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود انہوں نے ٹریکشن بیسڈ جو ہے وہ کانٹینٹ نہیں اٹھایا. ہاں انہوں نے بڑا کنٹروورشل ٹاپک اٹھایا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ it becomes a lifelong journey to defend your character and your decisions, to assume any kind of power. Even اگر آپ گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ایک مضبوط خاتون ہیں, تو یہ اس کا شوہر اس کے اب جو آگے بولتے ہیں وہ بولنا نہیں چاہ رہی, ٹھیک ہے, اور اس نے بیٹوں کو آگے لگایا ہوا ہے. مطلب کسی صورت میں عورت کا, مجھے لگتا ہے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ, پاکستان میں ہمیں خوش عورت ہم سے ہضم نہیں ہوتی. ہم عورت کو خوش نہیں دیکھ سکتے. سے کانفیڈنٹ عورت نہیں ہضم ہوتی. آئی وڈ سے جو صحیح ہے, جو بات کرنے سے پہلے یہ کہے کہ I'm sorry sir یہ ہو گیا تھا, بٹ وہ ایسے کہہ دے کہ وہ بات ایسے کہہ دے, ہو جاتا ہے, اٹس اوکے, اٹس فائن, I'll correct it, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آئی وڈ سے جہاں تک لاس کی آپ بات کریے, مجھے لگتا ہے کہ لاس ہیں, laws بہت سارے ہیں. I was working on a study recently and I came across so many laws, but point implementation کا ہے, point implementation کا. اور دوسرا I would say کہ what was I saying, کہ عورت خوش ہمیں منظور نہیں ہے, کانفیڈنٹ ہمیں منظور نہیں ہے, ہمیں عورت ڈپینڈنٹ منظور ہے, ہمیں عورت ڈس امپاورڈ منظور ہے, ہمیں عورت ہضم ہوتی ہے ایز اے معاشرہ, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسے کہاں رکھنا ہے, اصل میں اس کی جگہ کیا ہے. عادت ہو گئی ہے, آئی تھنک اسٹیریوٹائپس کی عادت ہو گئی ہے. ویمن کے سرٹن رولز ڈیفائنڈ ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے. ہم اس اسٹیریوٹائپ سے جیسے ہی وہ عورت نکلنے کی کوشش کرے گی نا, جیسے آپ نے کیس نمبر 9 کی بات کی
ٹھیک ہے کام کر رہی ہو ٹھیک ہے, بٹ آپ اپنے you're trying to punch above your weight. Yes, why are you doing that? Why are you doing that? یعنی Why don't stay in your lane? Yeah. صحیح ہے. مقصد ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے وہ ریڈ لائن بنائی تھی, یا کراس دیٹ ریڈ لائن, ہم نے آپ کو اجازت دے دی آگے آنے کی, بٹ اب وہاں پر بھی لائن ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ ایک لائن ہے یو کراس اٹ اینڈ دین ایوری تھنگ از فائن, نہیں, دین دیر از another ceiling. تو اگر آپ نے کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے, اس کے بعد بھی دیر از اے سرٹن تھنگ کہ یار اس طرح سے بہیو کرنا ہے, اس طرح سے تھوڑا سا کوئی والا رکھنا پڑے گا, بیکاز دس از ہاؤ the world works, this is how you will be relatable. آف دا بیٹ آئی تھنک عطوفہ کی بھی یہاں پہ انپٹ لے لیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو کسٹوڈینز ہیں اس اولڈ اسکول اسٹرکچر کے وچ ہیز کیپٹ ویمن ریلیٹیولی ڈس انگیج فرام پبلک لائف اور مین اسٹریمنگ دیم سیلز, اس کی ہی وجہ سے فائنینشیل ڈس امپاورمنٹ ہے, ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز ہیں, ان ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ہے, اویئرنیس آن سیلف ہے, یا ان ایزیومنگ پاور ہے ان آل فارمس. آپ کے خیال میں کون سے ایکٹرز ہیں یا کون سے اسٹرکچرز ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں؟ مطلب یہ کہنا کہ پیٹریارکی از اے ویری اوور آرچنگ ٹرم, واٹ میکس پاکستانی پیٹریارکی, اور اس کے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان صرف عورتوں کو ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ینگ مین آر آلسو سفرنگ. پیٹریارکی کا خواتین اور مردوں پہ ایک جیسا اثر ہوتا ہے, مجھے میرا ماننا یہ ہے. اگر خواتین سفر کر رہی ہیں تو مین بھی سفر کر رہے ہیں, بیکاز ہم ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں کہ جو پاور میں ہے جو بندہ, ہی از انجوائنگ آل دا پرکس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اس کے نیچے جتنے بندے کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سفر کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں ایک چیز بات کرنا چاہوں گی, وومن کنڈیشننگ پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جاب کو ایز اے تھریٹ سمجھا جاتا ہے, ریبل سمجھا جاتا ہے, لیکن لڑکیوں کو ایک حد تک خود بھی اندر سے یہ بات پتا ہوتی ہے, یا وہ یہ سوچے بیٹھی ہوتی ہیں. ہم اپنے ساتھ کتنی پوٹینشیل والی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں لگتا ہوتا ہے کہ یار ایک بیچلرس ہے تو ایک ماسٹرس بھی کر سکتی ہے باہر سے, اگر ماسٹرس کر رہی ہے باہر سے تو کیا پتا اسکلڈ ویزا پہ باہر چلی جائے. ہم ایسی لڑکیوں کو کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک ارینج میرج کر کے ایک کمپرومائز سچویشن میں انہیں دھکیل دیا جاتا ہے, جسٹ بیکاز اس لڑکی کی اپنی بھی سوشل کنڈیشننگ یہ کر دی جاتی ہے کہ وٹ مور یو کین ڈو, وٹ مور یو کین اچیو آؤٹ آف اٹ from your education or from your career, at the end of the day you have to have a family, اور آپ کو ہسبینڈ اور بچے چاہیے, کرنے چاہیے. تو یہ سوشل کنڈیشننگ اگر اس پہ ہم کام کریں نا تو بہت حد تک ہم ان خواتین کو بچا سکتے ہیں, یا بہتر حصہ بنا سکتے ہیں اکانومی کا, اور سوشل اچھا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں جو کہ پیٹریارکی کے سامنے کھڑا ہو سکے. So there's a lack of social security net also. Apart from state نے آپ کو کوئی سیکورٹی نیٹ نہیں دیا, سوسائٹی نے بھی آپ کو کوئی سیکورٹی نیٹ نہیں دیا. آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کے گھر میں سے اٹھ کھڑے ہوں گے مرد حضرات, پھر آپ کی کمیونٹی سے, پھر آپ کے ورک فورس سے, پھر آپ اگر پڑھنے جا رہی ہیں وہاں پہ, پھر میں بھی خواتین کے بیچ میں سے ہی آپ کو ریزسٹنس میں بھی نہیں شیورلی آپ کو فیس کرنی پڑے. اور اگر آپ کسی ایک جگہ پہنچ گئے ہیں اپنے کیریئر میں یا اپنی زندگی میں, تو پھر آپ کے پاس ایک اور سوشل بیٹل ہے ون کرنے کے لیے. اگر آپ نے فائنینشیل بیٹل یا کریئر بیٹل جو ہے وہ ون کر بھی لیا. اینڈ اگین پاکستان میں بے جوڑ شادیاں بیکاز آف ارینج میرجز وچ آر ڈوبیس کنسنٹ, آئی ووڈنٹ سے کہ کمپلیٹ لیک آف کنسنٹ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو بچپن سے یہ کنسیڈر کیا گیا نا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش کر دیں, اور سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی اپولوجیٹک سی جگہ بنا لیں اپنے لیے جہاں پہ آپ کانسٹنٹلی یو آر ناٹ واکنگ ود دا ٹارگیٹ آن یور بیک, دین یو ہیو ڈن پریٹی ویل فار یور سیلف. سو اس میں خواتین بھی اسی طرح سفر کر رہی ہیں, ینگ مرد بھی, کیونکہ ینگ مردوں کا ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی جا کے فیملی یونٹس کا بوجھ اٹھانا ہے. جتنی اکانومی بیڈ ہوگی, جتنا سوشل اسٹرکچر ٹاکسک ہوگا, جتنی فیملی لیک ان کمپرومائزنگ ہوگی, انہیں کے لیے ٹینشنیں بڑھیں گی. ینگ مردوں میں ہم 2 کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں, جو امیگریٹ کر رہے ہیں یا باہر جا کر کام کر رہے ہیں, ان کے بیوی بچے یہاں پر ہیں اور وہ اس طرح کے سوشل سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں, وہاں پر وہ سفر کر رہے ہیں اور سیو کر کے یہاں پر پیسے بھیج رہے ہیں. اسی طرح ایکولی یہاں پر وہ مرد ہیں جن کے اوپر ان کے پیرنٹس, ایلڈرلی پیرنٹس ڈپینڈنٹ ہیں, اور ساتھ میں ان کی فیملیز, بیوی بچے. وہ امیگریٹ نہیں کر سکتے اور وہ لو سیلریز پہ کام کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ بڑا بیٹا ہے یا وہی وہ بچہ ہے جو کہ گھر میں پیسے دے رہا ہے. وہ اس چیز سے اس کی پوٹینشیل ہے امیگریٹ کرنے کی, اسکل ویزا لینے کی, باہر جانے کی, وہ نہیں کر پا رہا بیکاز اس کے اوپر سارا بوجھ ہے. وہ یہ لوگ ینگ مرد اسی طرح پیٹریارکی سے افیکٹ ہیں جس طرح آپ کے پاس ایک اور ہے. I would like to conclude this episode after a very fruitful discussion today. Thank you so much, Maryam and Latoofa. We touched a lot of topics, but I think what we were trying to dissect
کہ پاکستان کو بنے بہت سال ہو گئے ہیں. ہم آبویسلی ایک گلوبل اکانومی کا بھی حصہ ہیں, گلوبل ریئلٹی کا بھی حصہ ہیں, جہاں پہ جینڈر مین اسٹریمنگ, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس کو اچیو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کیوریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم ابھی تک انفارچونیٹلی اپنے کلچرل بیریئرس, پرٹیکولرلی دوز کنسرننگ ویمن اینڈ دیئر رول ان سوسائٹی اینڈ واٹ یو ٹالریٹ فرام اے وومن انسٹیڈ آف واٹ یو کین سیلیبریٹ ان اے وومن, ہم ابھی تک وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکے. ایک چھوٹے سے نوٹ پہ میں کلوز کروں گی کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں 34% جو ہیں جو کہ جن کی شادی ہوتی ہے وہ کسی قسم کا ادھر اٹ سیکشول, فزیکل یا ایموشنل ابیوز جو ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں. 500 آنر کلنگز ہم نے 2024 میں دیکھی, اور پاکستان جو ہے وہ 6th ہائیسٹ ہے گلوبلی when it comes to the number of child brides. اس کے باوجود خواتین کے بارے میں جو ڈبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے پردہ کیوں نہیں کیا, یہ گھر سے باہر کیوں نکلی, اور یہ اس کو اور کیا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی خاتون نے اپنے آپ کو امپاور کیا بھی ہے یا کچھ ایسی انڈسٹریز میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں جیسے فار ایگزامپل میڈیا ہے جو کہ ہائیلی پیڈ ہیں, تو وہ سوسائٹی کا جو مین اسٹریم سیگمنٹ یا کامن پاکستانی کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے ریلیٹیبل نہیں رہتا. سو اگین ایک بائفیکیشن ہے جو لوکل پاکستانی مڈل کلاس خاتون یا مرد کا جو ایشو ہے ڈے ٹو ڈے اسٹرگل لائف کو لے کے, اور وہ کن چھوٹی چیزوں کا ایگریگیٹ کر کے اتنا وہ ٹاکسک اور اتنا اوور بیئرنگ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے, اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. مجھے دیکھ کے سم ٹائمز بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں پاکستان نے اگر ایکسیس دے بھی دی ہے ینگ لوگوں کو یا خواتین کو اپنے تھاٹس بتانے کی, تو ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ میرے ویوز زیادہ ہو جائیں, اور جب ان کے ویوز زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہی کر لیتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا بنگلہ لے لیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں, یا ایک فارن کا ٹرپ لگا لیتے ہیں, اور پھر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم سکسیزفل ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم اس گرائنڈ سے نکل گئے ہیں جو کہ میجورٹی پاکستانیوں کی قسمت ہے. تو آئی تھنک ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو میجورٹی ایکسپیرینس ہے اس کو ایٹ پار لایا جائے ٹو اے کوالٹی ایکسپیرینس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.